حامدوں وصلی بعد۔ اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ موت و حیات، مرض و شفا کا مالک اللہ تعالی ہے۔ جو کوئی وبائی بیماری پھیلے اور عام انسانوں کے لیے ایک مصیبت بن جائے تو اس کے سلسلے میں ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے وہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی اس طرح کی بیماری آتی ہے، وبائی بیماری، تو بدکاروں کے لیے یہ عذاب و سزا بن جاتی ہے، اور مومنوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ اس آزمائش میں اگر پورے اتریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کریں، اس سے ڈریں، دعا استغفار کریں، تو مسلمانوں کے لیے نیکی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، نیکی کمانے کا موسم بھی آ جاتا ہے۔ وبائی بیماری یہ لوگوں نے بڑے ہلکے میں لینے کی کوشش کی، اور بہت سے لوگ اکڑ دکھاتے رہتے تھے، کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں مانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے یا امر آتا ہے تو یہ اکڑ دکھانے کی نہیں ہوتی ہے۔ اس پر انسان کو چاہیے کہ انابت کی کیفیت پیدا ہو، ڈرے، خوف کرے کہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے انسان کو، مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ایسی حالت میں اس کے اندر انابت کی کیفیت پیدا ہو، اللہ سے ڈرنے کی کیفیت پیدا ہو، یہ مزاج بنے کہ اس کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکے، اکڑ اور شیخی، تکبر اور ان سب چیزوں کو ایسے سمجھنا جیسے ہمارے اختیار میں ہے، ہم جو چاہے کر لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھے کہ موت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس میں آدمی مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، عظمت کو تسلیم کرے۔ اب دیکھیے، غیر مرئی جراثیم ہیں، دکھائی نہیں دیتے، اور ساری دنیا پریشان ہے ایک سال سے زیادہ ہو جا رہا ہے، اور دنیا میں کتنا اربوں خربوں کا نقصان ہو چکا معاشی طور پر، اور 30,000 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں۔ اور جس طرح یہ اس کے اثرات ہیں، اس کے اثرات کو دیکھتے ہوئے آدمی کو جھکنا چاہیے اللہ کے سامنے، نہ کہ اکڑ اور غرور کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ غیر مرئی جراثیم ہیں، اور انسان لڑنے کی شکل نہیں رکھتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر تدبیر کر رہے ہیں کہ کرونا سے لڑ رہے ہیں، لڑو گے کیا کرونا سے جب دیکھ ہی نہیں پا رہے ہو؟ اور ساری دنیا کی ساری طبی حکمت عملی، میڈیکل سائنس اور اس کا عروج اور ڈیولپمنٹ، ساری چیزیں دھری کی دھری ہیں، وہ آج بھی ابھی کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، یہ سب چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس موقع پر انسان کو اپنی کمی، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اب اس سے بڑی کمزوری کیا ہوگی کہ ایک معمولی سا کیڑا جو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، اور ایسا حملہ آور ہے ساری دنیا پر کہ بڑے سے بڑے حکومتیں، بڑی سے بڑی ریاستیں، بڑی سے بڑی اکنامی سب زلزلے کا شکار ہیں، سب تباہی کا شکار ہیں، کوئی سجائی نہیں دیتا ہے تو کیا کریں؟ تو یہ فرعونیت کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ انسان کا جو گناہ بڑھ جاتا ہے اور اس دھرتی کو رہنے سہنے کے لائق نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، اور اتنا جبروت ہوتا ہے کہ ظالم چاہتے ہیں کمزوروں کو مٹا دیں اور خود سب چیز کے مالک بن جائیں، ساری دنیا کی دولت کے مالک بن جائیں، جو سورسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے مالک بن جائیں، لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنا شروع کریں، اپنا حکم چلائیں۔ جب ایسا جبروت بڑھتا ہے، جب ایسا ظلم و ستم بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تاکہ بیلنس، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیلنس پاور ہے، تاکہ بیلنس ہو جائے، دنیا میں توازن قائم ہو جائے، اکڑ والے اکڑتے نہ رہ جائیں، وہ بھی ڈاؤن ہو جائیں۔ تو اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، راز ہوتی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی اپنے بندوں سے دشمنی ہے یا خیر خواہی نہیں ہے کہ بس وہ مرنا چاہتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دنیا میں بیلنس پاور بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب زیادہ کوئی قوم اکڑ دکھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ جب فرعون نے اکڑ دکھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑ دیا۔ جب اور دوسری قوم نے اکڑ دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑا۔ یہ آج کے زمانے دیکھیے، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم ثانی میں جب ظالموں نے، کافروں نے، یہودیوں نے اور ان تمام ملحدین نے اکڑ دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑا۔ اب یہ جنگ عظیم ثانی کے بعد سے یہ جو
बड़े सुपर पावर बनते फिरते थे और ये अकड़ दिखाते रहते थे, अल्लाह ताला ने उनको तोड़ा, रुसवा किया मुख्तलिफ जगहों पर कमज़ोर मुसलमानों के हाथ से। अब ये कि सारी दुनिया में हर जगह जंग व जिदाल की आवाज़ आ रही है, उनको मारो, उनको गिरा दो, इनको तोड़ दो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत हो रही है, तौहीन हो रही है। तो ये सब तंबीह की तरफ पे सब चीज़ें आती है कि इंसानों के जबरूत को, इंसान की अकड़ को, इंसान की शीखी को लगाम लगाए ताकि पीसफुल इंसान इस दुनिया में रह सकें। तो ये हिकमत से खाली नहीं है अल्लाह ताला को कोई अमल। ये करोना आया है ऐसे नहीं आ गया बेसबब, ऐसे नहीं आया कि अल्लाह ताला को अपने बंदों से कोई दुश्मनी हो गई है। अल्लाह ताला अपने बंदों से खरख्वाही चाहता है, भला चाहता है, इसलिए सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे मौके पर इंसान को चाहिए कि झुके, गिरे, अपनी अकड़ को ख़त्म करे, अपनी गुरूर को ख़त्म करे। ये होना चाहिए, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। इसको खेल ठट्ठा मखौल में नहीं लेना चाहिए। ये अल्लाह का अमर इलाही है, अमर इलाही से सब आ रहा है कि अनसीन जरासीम है, लेकिन सारी दुनिया को रौंदे डाल रहे हैं, सारी दुनिया की अकड़ टूटी चली जा रही है। तो ऐसे मौक़ों पर ये ठट्ठा मखौल की बात नहीं होती है। हमारे अंदर झुकना सीखें, हम तवाज़ु अख्तियार करें, हमारे अंदर खशियत की कैफियत पैदा होनी चाहिए। पहला इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ और हमारा रवैया ये होना चाहिए। दूसरा है कि हमें इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। ला इलाहा सुब्हानका ला इलाहा इल्ला सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कसरत से इसका विरोध होना चाहिए कि हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, हम बुरे हैं। अल्लाह ताला अगर तू चाहे तो पलक झपकते हमें ख़त्म कर सकता है। हम अपनी जुल्म का, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विरोध करना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआएँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाई हैं, जैसे सुबह के वक्त जो दुआ की जाती है फजर के बाद, उसमें एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवाती वहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन खल्फ़ी व न उक़्ताल मिन तहती। ये दुआओं का विरोध करना चाहिए। या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई ये बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई वहुवस समीउल अलीम 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी जाती है, इसका विरोध होना चाहिए। कुरान करीम की ज़्यादा तिलावत होनी चाहिए। ख़ासतौर पर रमज़ान का महीना है और ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सेफ्टी मीज़र्स हैं उसको सबको अख्तियार करना चाहिए। दूसरों जैसे ये डिस्टेंस की बात की जा रही है, ये हलाकत की जगहों से, वबाई बीमारी जगहों से दूर होना चाहिए। बाज़ार में इसके फैलने का ज़्यादा इम्कान है, दूर रहना चाहिए। भीड़ के जगहों पे इसके फैलने की इंतज़ाम है, दूर रहना चाहिए। या जहाँ रहें, मसलन मस्जिद में आ रहे हैं तो डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, वला तुल्क़ू बियदीकुम इला तहलुका, हलाकत में आपको मत डालो। तो आदमी जो इस सिलसिले में सेफ्टी मीज़र्स है उसको नहीं अख्तियार करता है और हर जगह उसको खेल तमाशा बनाए हुए आज़ादी से घूम रहा है, और जहाँ जानता है कि भाई बीमारी फैल सकती है उसकी कोई एहतियात नहीं है, तो ये ख़ुद को अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी कोई खिलवाड़ नहीं है। कोई आदमी अपने माँ के पेट से लेकर के अख्तियार नहीं आता है कि हम ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का फ़ैसला है, अल्लाह ताला की करम है कि हम ज़िंदा हैं। अगर वो मौत छीन ले तो सब कुछ धरा का धरा रह जाए। तो जो अमानत हमें मिली हुई ज़िंदगी की, हमारे ऊपर उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी है। हमें चाहिए कि ऐसी जगहों से जहाँ ये सब चीज़ें हैं, बीमारियों से बचने की कोशिश करें, डिस्टेंस बाकी रखने की कोशिश करें। बाकी ये है कि अल्लाह मालिक है, जो चाहेगा करेगा, लेकिन जो असबाब और ज़राए हैं तहफ़्फ़ुज़ के, वो असबाब और ज़राए को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ साथ लोगों के लिए हमदर्दी जज्बा होना चाहिए, दुआ करना चाहिए हर एक जगह सबको कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को जल्द से जल्द इससे हमें निजात दे दे, इसको उठा ले जाए। इसके सिवा ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है इंसानियत की हमदर्दी में, मुसलमानों की हमदर्दी में। लोग चीख रहे हैं, कराह रहे हैं, ख़ास तौर पर इस मुल्क में ना कोई सेहत का इंतज़ाम है, ना अस्पताल हैं, ना बेड हैं, ना जिस चीज़ की बुनियादी ज़रूरतें हैं उसका कोई इंतज़ाम नहीं। छोड़ दिया गया है भेड़ बकरियों की तरह कि चाहे मरो चाहे जियो। तो ऐसी हालत में हमारे अंदर कोऑपरेशन का जज्बा होना चाहिए, जिसके पास हम एक दूसरे के दुआ करें कि अल्लाह ताला ये मुसीबत दूर फरमाए। साथ ही साथ हमें ये करना चाहिए कि जिनके खाने पीने की अगर कमी हो, किल्लत हो, वहाँ अपनी हद तक अपनी इस्तिताअत भर पहुँचाने की कोशिश करें। साथ ही साथ अगर किसी के पास तजुर्बा है, दवाइयाँ हैं, और हम आप बैठे नहीं बल्कि जितने भी सुन रहे हैं जो इसमें फ़राहम कर सकते हैं आदमी के लिए आसानी,
وہ فراہم کرنا چاہیے، یہ بھی بہت نیکی کی بات ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فی کل کبد رطب صدقہ، ہر جاندار کی اگر آپ مدد کریں پریشانی میں صدقہ ہے۔ اس حالت میں مسلم ہو غیر مسلم ہو، اپنے ہوں غیر ہوں، جس کی بھی جس طرح بھی تعاون ہو سکتا ہو، چاہے مشورے کے ذریعے، چاہے دعاؤں کے ذریعے، چاہے پیسے کے ذریعے، چاہے خوراک مہیا کر کے یا دوائیاں مہیا کر کے، تو اس میں یا صبر و تلقین کر کے، اس طرح سے لوگوں کو تعاون بھی آپس میں ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو بوجھ ہے، جو غم ہے، جو پریشانی ہے، وہ ہلکا ہو سکے، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ تو ایسے موقعوں پر ایک دوسرے کے کام آنے بھی سیکھنا چاہیے، اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے، انسانی جذبہ بیدار ہونا چاہیے۔ تو یہ سب جتنے سب آداب ہیں، مسلمان آزاد نہیں ہے، ہر حال میں شریعت نے اس کو تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے مطابق ہمیں رہنا چاہیے، اسی کے انداز سے مطابق ہمارا ایکشن ہونی چاہیے، ہماری سرگرمی ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ تو یہ خاص موقع، خاص صورتحال ہے، اس خاص صورتحال میں ہمیں لوگوں کا محافظ بننا چاہیے، اپنا بھی محافظ بننا چاہیے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، نہ کہ سب سے کاہل لوگ کمزور ہوں اور یہ امید کریں کہ پولیس کے ڈنڈے کی بنیاد پر ہم قانون کا پالن کریں گے۔ پولیس کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم خود سیلف کنٹرول کی بنیاد پر، ہم خود نگراں ہونے کی بنیاد پر، ہم خود انسانیت کی ذمہ دار ہونے پر، ہم خود ایک مسلمان جو سب سے اعلیٰ عنصر ہو سکتا ہے اس دنیا میں انسان کی حفاظت کے لیے، اچھائی کی حفاظت کے لیے، تو ہمیں سب سے زیادہ اس میں آگے ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے اس موقع پر، اس پریشانی کی حالت میں لوگوں کو آرام و سہولت فراہم کرنے اور تحفظ کا میزز اختیار کرنے میں سب سے آگے رہنا چاہیے، نہ کہ سب سے پیچھے ہوں، اور یہ کہ جیسے گائیڈ کی جائے گی، اور گائیڈ کیا، ہم تو خود ہمارا کانشیس گائیڈڈ ہے، ہماری فکر و خیال گائیڈڈ ہے، ہمیں دوسروں کو بتانے سے پہلے خود دوسروں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ سب چند ایک ہدایات، ارشادات ہو سکتی ہیں، رہنمائیاں ہو سکتی ہیں، جس موقع پر ہمیں کرنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، پوری دنیا کراہ رہی ہے، خاص طور پر ہندوستان میں اس وقت جس طرح یہ الغار ہے اس کرونا کا، اس میں ہر جگہ لوگ پریشان ہیں۔ ابھی خبر آئی آج کہ جماعت کے بہت بڑے عالم تھے مولانا خالد صاحب، خالد حنیف صدیقی، ان کا انتقال ہو گیا وہاں دلی میں۔ لکھنے پڑھنے کام کرتے رہتے تھے، ہم لوگوں کی وہی عمر ہوگی 65 سال کے درمیان، اور انہوں نے ہندی میں بہت کام کیا ہے، تقریباً 40,000 صفحات انہوں نے لکھ ڈالے ہوں گے۔ انہوں نے قرآن شریف کا تفسیر ثنائی کا ہندی میں ترجمہ کیا، اور بھی دوسرے ترجمے کیے ہیں جو اردو میں تھے، ہندی میں بدلا ہے انہوں نے۔ اسی طرح انہوں نے سیاستہ کا پروگرام تھا، اس کا ہندی میں منتقل کرنا ہے، اور بخاری اور مسلم کا ترجمہ چھپ چکا ہے، اور بہت سی کتابیں انہوں نے کی ہیں، یا اصل البیان کو ہندی میں کیا ہے۔ تو یہ سب ان کی بڑی محنت کوششیں تھیں، اور بہت کچھ کیا ہے۔ اب آپ آج اندازہ لگائیں، آج ہم لوگ کی جنریشن میں کم ہوں گے جنہوں نے اتنا لکھا پڑھا ہوگا کہ 40,000 صفحات لکھ ڈالے ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو کہ اس ماحول میں اور اس مرض کی وائی حالت میں اس کی رضا کے کام کریں، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے مطابق رہیں، اور اسلامی آداب اور شریعت کے جو آداب ہیں اس وبائی بیماریوں میں، اس کے حساب سے ہم روزمرہ زندگی گزاریں۔ اور جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے، اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، الہ العالمین ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں اس پریشانی سے نجات دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔